بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی قواعد کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جمع غیر عاقل کی مشق مزید کریں گے۔ پچھلے سبق میں آپ جان چکے ہیں کہ غیر عاقل کیا ہوتا ہے۔ تو انسان کے علاوہ اور جنوں ملائک کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کو غیر عاقل کہیں گے، اور واحد کی جمع بنائیں گے ان کی تو وہ جمع غیر عاقل بن جائیں گے، جیسے ستارے، جہاز، بازار، سبق، قلم اور تلواریں، گدے، کپڑے، جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے بے جان چیز ہے تو غیر عاقل ہے۔ جانداروں میں سے صرف انسان عاقل ہیں، یہ پہلے بتایا تھا۔ تو اب ہم نے پچھلے سبق میں جانا تھا کہ عربی سے اردو کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ سمجھا تھا کہ جمع غیر عاقل ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آیا کرتی ہے عام طور پر۔ کبھی کبھی جمع بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کے مطابق بھی آ جاتی ہے، لیکن اکثر آپ قرآن میں ایسی مثالیں دیکھیں گے اور عربی زبان میں کہ جمع غیر عاقل اگر مبتدا بن رہا ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور اس کے درست ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو قاعدے کی سمجھ آ چکی ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قاعدے میں کوئی پرابلم ہے گرامر کے اندر۔ رہ گئی بات یہ کہ اس میں جو نئے لفظ ہیں کون سے ہیں، تو اس کتاب کا یہ اصول ہے مبادئ ترجمۃ العربیہ کا کہ یہ جب اردو سے عربی کی مشق دیتا ہے تو اس کے بیشتر الفاظ آپ کو اس سے پچھلے والی مشق میں عربی کی مشق میں مل جاتے ہیں، اور مزید کچھ پچھلے اسباق سے مل جاتے ہیں۔ تو جو نیا لفظ ہوگا اس کو عربی لغت سے دیکھنا چاہیے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں انشاءاللہ فٹ نوٹ میں اس میں سے مشکل الفاظ کی جو عربی ہے وہ لکھ دوں گا۔ سب سے پہلا جملہ ہے ستارے چمکدار ہیں۔ اس میں ہم دو لفظوں کی عربی کریں گے تو ہیں کا ترجمہ اس کے اندر ہی آ جائے گا۔ ہیں کا ترجمہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو۔ ترتیب یہی ہے، ستارہ نجم اور اس کی جمع ہے نجوم۔ تو کیا بنا؟ النجوم لامعۃ، لمع کا معنی چمکنا پہلے گزر چکا ہے۔ النجوم لامعۃ، ستارے چمکدار ہیں۔ جہاز بڑے ہیں، جہاز سفینہ کہہ لیں، جہاز بحری جہاز سفینہ، اور اس کی جمع سفن، سفنن، سفنن، اور بڑے کبیر کہہ لیں آپ، کبیر، اکبر بھی بڑا ہوتا ہے کبیر، تو ظاہر یہ غیر عاقل ہے تو کبیر کو ہم مؤنث لیں گے کبیرہ۔ السفن کبیرۃ، السفن کبیرۃ، تو ال یہاں لگے گا جہاز کی عربی سے، چونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم شروع میں ال لگاتے ہیں۔ بازار کھلے ہیں، سوق بازار پیچھے گزرا، اس کی جمع ہے اسواق۔ کھلے ہیں تو اگر لیا جائے کہ اس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو اس سے مراد ہے کہ مفتحہ، فتح سے آئے گا، اور اگر رقبے کے لحاظ سے کھلے ہیں یعنی زیادہ وائڈنیس ہے اس میں، پھر ہم کہیں گے واسع۔ الاسواق واسعۃ، واسعات بھی لگا سکتے ہیں، جمع بھی اس کی خبر آ سکتی ہے، لیکن عام طور پہ واحد اور مؤنث آتی ہے۔ الاسواق واسعات، واسعۃ۔ سبق آسان ہیں، درس سبق، تو درس کی جمع کیا ہے؟ دروس۔ الدروس سہل، سہل کہتے ہیں آسان، تو بتائیے ذرا الدروس سہل آئے گا یا سہلۃ آئے گا؟ جی ہاں، سہلۃ آئے گا، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے دروس، تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی، سہل کی بجائے سہلۃ آئے گی۔ قلم پرانے ہیں، قلم کی جمع کیا ہے؟
اقلام قرآن میں ہے، اقلام، الاقلام قدیم پرانا، تو بتائیے قدیمن آئے گا، قدیمون آئے گا یا قدیمتن آئے گا؟ تو بالکل درست سوچا ہوگا آپ نے کہ قدیمتن آئے گا واحد مؤنث، کیونکہ قلم غیر عاقل ہے اور اس کی جمع الاقلام، تو اس جمع غیر عاقل کی خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ تلواریں خوبصورت ہیں، پچھلے سبق میں گزرا سیف، سیف کا معنی تلوار، اور سیف کی جمع کیا ہے؟ السیوف۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، جمیل یا حسین عربی کے لفظ ہیں، خوبصورت فارسی کا ہے۔ السیوف جمیلتن، السیوف جمیلتن، تلواریں خوبصورت ہیں۔ گدھے بدصورت ہیں، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اور اس کی جمع آئے گی حمر، حمر، الحمر دمیم، دال میم یہ میم، دمیم بدصورت، الحمر دمیمون یا دمیمتن یا دمیمن، کیا آئے گا؟ جی ہاں دمیمتن آئے گا، چونکہ یہ غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل جمع ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ کپڑے میلے ہیں، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ثوب سا کے ساتھ، با تا سا، ثوب۔ الثیاب، الثیاب، اور میلے کی وسخن، واو سین خا، وسخن، الثیاب وسخن، الثیاب وسختن، الثیاب وسخون، کس آپشن پہ آپ ٹک کریں گے؟ وسختن، کیوں کہ کپڑے جمع ہے، ثیاب اور غیر عاقل ہے، تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہیں، یوم دن، جمع آگی الایام، ایام، تو اگر کہیں گے ایام طویلۃ تو یہ جملہ نہیں بنے گا، کیوں؟ ایام بھی نکرہ کر دیا، طویلۃ بھی نکرہ کر دیا۔ جملہ بنانے کے لیے پہلے کو معرفہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی مبتدا یا مسند الیہ کو معرفہ ہونا چاہیے، تو اس پر ہم ال لگائیں گے تو معرفہ بن جائے گا الایام طویلۃ، طویل، طویلون، طویلات، کیا آئے گا؟ جی ہاں طویلۃ آئے گا، کیونکہ یہ الایام جمع غیر عاقل ہے۔ اور راتیں چھوٹی ہیں، اللیالی، لیل کی جمع اللیالی، اللیالی صغیرۃ، صغیرۃ چھوٹی، شارٹ۔ صندوق بند ہیں، صندوق کی جمع صنادق، یہ عربی ہی کا لفظ ہے، جس میں صاد یا قاف آ جائے وہ عربی کا ہی لفظ ہوتا ہے۔ الصنادق مغلقۃ، مغلقۃ، غلق غین لام قاف، بند ہونا، اور مغلق بند، شٹ یعنی بند ہیں۔ مسجدیں شاندار ہیں، المساجد شاہقۃ، شاہقۃ۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس کے مشکل الفاظ لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 میں ہے لامع، چمکدار۔ نمبر 2 میں سفینہ کہتے ہیں جہاز کو، اور بڑا ہو تو اس کو باخرۃ بھی کہتے ہیں، باخرہ، باخرۃ جہاز۔ نمبر 3 بازار، سوق پہلے گزر چکا ہے، بازار، اس کی جمع اسواق، آپ خود یاد رکھیں گے۔ اور کھلے کی ہے واسع، واسع، عربی آپ خود بنائیں گے جمع اس کی یا واحد مؤنث۔ نمبر 4 سبق آسان ہے، درس کہتے ہیں سبق کو، اور سہل کہتے ہیں آسان کو۔ نمبر 5 قلم کی جمع آپ کو آتی ہے اقلام، پرانے، پرانے کی ہے قدیم، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6 میں دیکھیں
تلواریں، سیف پہلے گزر چکا ہے، سیف کہتے ہیں تلوار کو، خوبصورت کے لیے جمیل آتا ہے۔ نمبر 7 میں حمار کہتے ہیں گدھے کو، پہلے سبق میں بھی گزرا ہے، اس کی جمع حمر آتی ہے۔ 8 ساتھ ہی میں دمیم کا معنی ہوتا ہے بدصورت۔ اسی طرح آپ ثوب کپڑا اور وسخ خا آئے گی میلا۔ 9 میں یوم کا معنی ہوتا ہے دن اور لیل کا معنی ہے رات۔ اور نمبر 10 میں صنادق جمع آتی ہے صندوق کی، اور مغلق میم پر پیش لام پہ زبر بند۔ اور 11 میں ہے شاہق شاندار، شاہقن۔ تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے مشق لکھیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، اس پہ آپ واٹس ایپ کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشق چیک کر کے آپ کو رسپانس دیا جائے گا۔ تو آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پرانے ہیں تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔